یہ جعلی پیروں والوں کے پاس آپ کو بالکل نہ جائیں. آپ لوگوں کے لیے سب سے بڑا نماز اور آپ کا قرآن ہے. اگر ہم اس چیز کو سب سے پہلے تو یہ ماشاء اللہ بے حد خوبصورت اور حسین محفل ہے، اور میری یہ خوش نصیبی کہ رب العالمین نے مجھے رحمت للعالمین کی اس محفل میں بولنے کا، آپ سے ملاقات کا شرف بخشا. ایک چھوٹی سی گزارش میں سب سے پہلے کروں گی کہ مجھ سے پہلے ماشاء اللہ بہت اعلیٰ خیالات کا اظہار کیا گیا، لیکن مجھے تھوڑی سی نظم و ضبط کی کمی نظر آئی. اسے میرے گھر کا ماحول کہیے، میرے رزق کا وسیلہ کہیے، یا میرا بچپن سے ڈیبیٹر ہونا کہیے، اور ہمیشہ سے کامیاب مقرر وہ ہوتا ہے جو اپنے سامعین کو کنٹرول بھی کر دے اور اپنی طرف متوجہ بھی کر دے. تو ادب پہلا کرینہ ہے، محبت کے کرینوں میں میری چھوٹی سی گزارش ہوگی آپ کے اذہان تک، آپ کے قلوب تک میری بات جا سکے. یہ سامنے یہ بچیاں، یہ ایکسکیوز می، آپ کے انتہائی قیمتی 2 سے 4 منٹ میں دوں گی، لیکن میں جو بات کروں گی میری کوشش ہوگی کہ سامعین ناظرین مکمل طور پر محفل میں موجود ہوں، انسٹیڈ آف دس کہ انتظامیہ کا کوئی امپورٹنٹ کام ہو اور کوئی مداخلت ہو. تو آتے ہیں موضوع کی طرف کہ رحمت للعالمین کو، کہ اس موضوع کو تحریر میں لانا، تقریر سے بیان کرنا ایک کوشش ہو سکتی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ایک تو حاضرین کوشش ہوگی کہ میں بہت آسان سہل اردو میں عربی کا سہارا لیے بات کروں، کیونکہ میری نئی نسل کی بہت سی ایسی ترجمان خوبصورت جوان بچیاں میرے سامنے موجود ہیں جنہیں شاید انگلش میں تو کوئی بات خطابت کی بہت اچھے سے سمجھ آ جائے، لیکن دبیز گہری اردو ان کے خاصے اوپر سے گزر جائے. تو کوشش ہوگی چند جملے ہوں اور تاثیر بات ہو، آج کے عصر حاضر کی بات ہو، لیکن اب آپ کی توجہ مجھ سے ہٹنی نہیں چاہیے کیونکہ میں ایک ایک چہرے کو دیکھ رہی ہوں. تو آتے ہیں واپس موضوع کی طرف کہ کائنات کی وہ ہستی ہے محمد جو وجہ کے وجود کائنات. محمد نہ ہوتے خدائی نہ ہوتی، خدا نے یہ دنیا بنائی. محمد تخلیق کے اول ہے، محمد سے اللہ کی وہ محبت ہے، وہ محبت ہے. اور سہل کرتی جاؤں کہ محبت وہ محبت ہے جو بعد از مرگ بھی ختم نہیں ہوتی. تو اللہ رب العزت کو اپنے نبی سے محبت نہیں، محبت چہری اور اس کو بنانے کے بعد اپنے پاس رکھ لیا. 1,24,000 پیغمبر آئے، تمام کے تمام پیغمبر نبی رسل پیدا ہوئے آدم کی نسل سے چہرے، اور پھر انہیں اس رتبے پر پہنچایا گیا جہاں انہیں نبی اور رسول بنایا. لیکن کتنا بڑا فخر ہے آپ کے لیے، آپ اس محمد کے امتی چہرے جو اس نسب پر اس وقت فائز ہیں کہ جس وقت میں اللہ رب العزت نے محمد کو بنا لیا. پھر اگلے انسانی کی ترویج ترقی ہوتی رہی. اب ماشاءاللہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، پتہ نہیں انسان پہلے بندر تھا، کیا تھا کیا تھا کیا تھا کیا تھا، کرتے کرتے اس کا معاشرہ اس اسٹیج پہ پہنچا جب اللہ رب العزت نے یہ سمجھا کہ معاشرہ تنزل کا، زوال کا اس انداز سے شکار ہے کہ اب مجھے اپنے فائنل، اپنے اس پیغمبر کو بھیجنا ہے جو آپ کے لیے فخر ہے، جو پیغمبر ہیں، جو ہادی ہیں، جو ہدایت ہیں، جو دلیل ہیں، جو مدلل ہیں، جو یاسین ہیں، جو طٰہٰ ہیں، جو مبشر ہیں، جو مبصر ہیں. خواتین و حضرات، حاضرین محفل، سامعین محفل، مجھے اپنے اللہ رب العزت کے وعدے پر پورا یقین ہے کہ اس وقت اس کائنات میں ہوا اور فضا کے علاوہ متعدد ایسی
موجود ہیں جو اس بابرکت محفل کا حصہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب بھی کبھی خطاب فرمایا تو یہ کہا، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ۔ اور جب باری آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو انہیں دو طرح سے ایک انتہائی سرکاری پروٹوکول دیا، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، اے میرے نبی۔ اور جب بات غیر سرکاری پروٹوکول پہ آئی، نجی پکار پر آئی، تو فرمایا، اے میرے مدثر، اے میرے مزمل۔ اتنی محبت ہے اللہ کو اپنے اس نبی کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، مجھ سے بہت 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 ذہین دماغ اور عمر میں مجھ سے بہت بہتر لوگ اس وقت محفل میں موجود ہیں۔ میں سے خدا کی عطا نہ کہوں، اس کی مہربانی نہ کہوں تو کیا کہوں کہ اس وقت میں سورج کو چلا دیتا ہوں۔ لیکن جب نبی کی باری آئی تو نبی سے ایسی محبت کی، ایسا عشق کیا۔ میں چند الفاظ میں صرف میری اوقات نہیں ہے، چند الفاظ میں آپ کو یہ احساس دلانا چاہتی ہوں کہ اس بات پہ کیسے آپ فخر کر سکتے ہیں کہ آپ کے محمد سے اللہ نے کس طرح خطاب کیا، ایسا عشق کیا کہ انہیں مدثر کہا، انہیں مزمل کہا۔ حالات یہ ہیں کہ فی زمانہ کوئی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں، لیکن جب کوئی کسی سے عشق کر بیٹھتا ہے تو وہ اس کے نین بھی دیکھتا ہے، اس کے روپ بھی دیکھتا ہے، اس کا اوڑھنا بھی دیکھتا ہے، اس کا بچھونا بھی دیکھتا ہے، اس کا سونا بھی دیکھتا ہے، اس کی عبادت بھی دیکھتا ہے، اس کی ریاضت بھی دیکھتا ہے، اس کی بیماری بھی دیکھتا ہے، اس کی بیمارداری بھی دیکھتا ہے۔ یہ تعلق ہے آپ کے اللہ کا، آپ کے جلیل القدر، حسین، خوبصورت محمد رسول۔ کیا آیات میں، کیا اشعار میں، کیا مقابلہ ہمارے محمد کا اس نے یوسف کے ساتھ، جو وجہ وجود کائنات ہے۔ وقت کی کمی کے باعث میں صرف آپ کو احساس دلانا چاہتی ہوں کہ محمد کا امتی ہونے پر فخر کیجیے، ورنہ وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے ریسرچ کے بعد، تجربات کے بعد، احساسات کے بعد، وہ آپ سے، ہم سے زیادہ بلیسڈ ہیں، اللہ کی نظر میں ان کی اہمیت زیادہ ہے، لیکن انہیں دین اسلام کو قبول کیا۔ تو یہ چھوٹی سی پہلے بات کہ محمد سے ایسی محبت کی اللہ نے کہ ان کی اوڑھنی کا ذکر، ان کے کمبل کا ذکر، ان کی تہجد کا ذکر، تہجد میں ان کی زیادہ بیداری کا ذکر، ان کی قرآن کو کثرت سے پڑھنے کا ذکر، اور ایک بڑے پیار سے یہ کہنے کا ذکر کہ اے میرے محمد، قرآن کو تھوڑا تھوڑا سا پڑھا کیجیے، رات کو تھوڑا تھوڑا سا قیام فرمایا کیجیے کہ آپ کی صحت جو ہے وہ اس پر اثر کرتا ہے۔ تو یہ حقیقت تو ایک طرف کہ آپ کے محمد عربی آپ کی اللہ کی نظر میں کیا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم امتی تو ہیں، کیا فقط نام کے، یا ہمارے اندر بھی کوئی اس قسم کے اوصاف حمیدہ پائے جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، میری آپ سے صرف چھوٹی سی ایک التماس ہوگی کہ ہم چارہ گر ہیں، ہم چارہ نہیں، ہم بے چارے نہیں جو بے چارگی کی چادر آپ نے اور ہم نے اپنے اوپر اوڑھ رکھی ہے۔ بیچارے پاکستانی، بیچارے مسلمان، بیچاری مسلم امت، اس نے تو پٹنا ہی ہے۔ یہ بیچارگی آپ کا مقدر نہ کبھی تھی، نہ کبھی ہے، نہ کبھی ہوگی۔ محمد وہ ہے جنہوں نے آپ کو اس کائنات کے بننے کی کہانی بتائی۔ میں یہاں نام مینشن نہیں کرنا چاہتی، بہت سی ایسی خواتین بیٹھی ہیں جو ان خاتون کے ادب کو اور ان کے ڈراموں کو بڑے غور سے، بڑی محبت اور عقیدت سے دیکھیں گی، اور اگر میں نے تذکرہ کیا تو شاید ان کے دل پہ کاروبار گزرے۔ انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آتے ہیں اور ہمیں کہاں چلا جانا ہے۔ اور مجھے بہت افسوس ہوا، ہمیں بہت اچھے سے پتا ہے کہ ہماری کائنات کیسے بنی،
हम इस कायनात में क्यों आए और हमें इसके बाद कहाँ चले जाना है। आपके पास फख्र का सिर्फ एक मकाम है कि वो कायनात को अपनी आंखों से बनते देखने वाला आपका राहबर है, आपका लीडर है, आपका पैगंबर है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी उस हसीन तखलीक को जब आपको सौंपा, आपको कितनी नेमतों से नवाजा, इसका जिक्र नामुमकिन है। लेकिन एक बात का एहसान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जतलाया, मैंने तुम्हें मोहम्मद दे दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात के सब नेमतों के बाद किसी बात के लिए ये नहीं कहा कि मैंने आपको ये दे दिया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मैंने तुम्हें मोहम्मद दे दिया। और उस इज्जत जल अल्लाह ने जब हमें मुख्तसर वक्त के लिए मोहम्मद को दे दिया तो क्या बेताबी ठहरी कि फिर मोहम्मद को अपनी मुलाकात के लिए शर्फ बख्शा। आपके मोहम्मद वो हस्ती हैं जो अल्लाह के शाहिद नबी हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहीम कलीमुल्लाह, सब नबियों ने ये दावे किए कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, लेकिन शाहिद नबी सिर्फ आप एक हैं। अब जरूरत किस समय की है, ये तो मैंने एहसास दिला लिया कि हमारा सरमाया, हमारा माजी बहुत शानदार है। अब किस बात की जरूरत है, वो सिलसिला मुझे लगता है कि जो टूट चुका है उसे जोड़ देना चाहिए। ये कहना कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। साइंस ने साबित कर दिया, ना माए तशरीफ करना है। मेरे जुमले पे जरूर गौर कीजिएगा। साइंस साबित कर चुकी है और अब ये हदीस से भी, ऐसा कभी हदीस में भी हमने पढ़ा था। अपने बच्चों के लिए बताइए ये कुरान से यूं साबित है, ये हदीस से यूं साबित है, और आपकी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री अब इसको इस तरह से साबित कर रही है। और ये तभी होगा जब आप कुरान को उसके तर्जुमे के साथ पढ़ने के लिए कुछ थोड़ा सा वक्त निकालेंगे। अब तो बहुत सहल हो चुका है। आप जब कभी अपने कामों से सफर में थक हारे बैठे, आपके पास बहुत आसान है, आप अपने मोबाइल को ऑन करें, किसी भी सूरत का तर्जुमा समझने की कोशिश करें कि अल्लाह आपसे क्या कहना चाह रहा है। और आपके भी काबिल फख्र बात कि आपके मोहम्मद ने आपको ये तो बताया कि आपकी इब्तिदाई कायनात कैसी है, आपको यहाँ तन्हा नहीं छोड़ा। फजर में जब आपकी आंख खुले, वहां से लेकर जब तक रात को आप सोते हैं, आपके तमाम तर मामलात का जवाब मौजूद है, और वो मौजूद है सुन्नत रसूल में। क्यों हम हर रोज एक ऐसे वाक़े से हमारा सामना है कि जो हमें हैरान और परेशान कर देता है। अगर मैं आपको गिनवाने पे आऊँ, शायद उसे हमारे घर के रिस्क का जरिया नहीं है कि मेरे लिए वो डिपार्टमेंटल बातें बहुत गुर्बत की होती हैं, या उसे मेरी आदत कहिए कि मैं उन चीज़ों को बहुत सेंसिटिविटी उसका मैं अपने पर असर लेती हूँ कि जी किसी स्कूल में ये इशू हुआ, किसी घर में ये इशू हुआ, इस तरह से। लेकिन आप ये सोचिए कि तमाम तर मामला कहाँ से बिगड़े, जहाँ से हमने दीन को छोड़ दिया। दीन को अपनाइए, फख्र के साथ अपनाइए, कंधे गिरा के मत कहिए कि हम मुसलमान हैं बेचारे, फख्र से कहिए। और फिर आपके मोहम्मद अरबी वो हैं कि जो कब्र में भी आपके काम आएंगे और जो हशर में भी आपके काम आएंगे। ऐसा नहीं कि उन्होंने आपको पहले का बताया, दरमियान की बात नहीं की, आखिर की शोधी। आपका एक शानदार और खूबसूरत माजी है, बावकार जीना सीखे और अपने बच्चों में, अपनी अगली नस्लों में उस वकार को मुंतकिल करने की कोशिश करें। अपने हर अमल के साथ फख्र के साथ जिन्हें दुआओं में याद रखिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, आपने मुझे सुना, बर्दाश्त किया उस तरह से जैसे मेरा दिल चाह रहा था, तो इसके लिए मैं आपकी बड़ी ममनून, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह।